میری کتاب موبائل کا استعمال، میں نے اس میں سے 2 چیزیں آپ کو بتلائی تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ موبائل کا استعمال ہم شریعت کی روشنی میں کس طرح کریں، کہ ہم موبائل بھی استعمال کریں، موبائل بھی چلائیں، موبائل کا یوز کریں اور ہمیں گناہ بھی نہ ملے، ہم گناہ گار بھی نہ ہوں۔ دوسری چیز میں نے یہ بتلائی تھی کہ ہم SMS کا استعمال کس طرح کریں، میسیج کس طرح کرنے ہیں، کس ٹائپ کے میسیج لوگوں کو بھیجنے ہیں، میسیج کب کب بھیجنے ہیں، کیوں بھیجنے ہیں، قرآن کریم اور احادیث کے میسیج ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی تھی۔ اب میں آپ کو رنگ ٹون کے بارے میں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ موبائل میں گانے وغیرہ کی رنگ ٹون استعمال نہ کی جائے، کیونکہ اس سے آدمی کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر رنگ ٹون گانے وغیرہ کی ہو تو سراسر بد تہذیبی اور غیر اخلاقی عمل ہے، کیونکہ جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اسے سننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے موبائل میں رنگ ٹون میں گانا سیٹ کر لیا تو جو لوگ سننے سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی سننے پر مجبور ہوں گے، وہ بھی سنیں گے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آدمی خود اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچے کہ اگر اس نے رنگ ٹون گانے کی لگا رکھی ہو اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، اسی وقت اس کا فون آ جائے تو کتنی بے غیرتی کی بات ہوگی۔ تمام لوگ ایسے شخص کو برا بھلا کہتے ہیں، نیز دوسروں کی نماز میں خلل اندازی بھی ہوگی۔ پھر یہ بھی توجہ کا پہلو ہے کہ مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے گناہ میں اضافہ اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص چھپ کر گناہ کرے تو وہ گناہ میں اس شخص سے کم ہے جو مسجد میں کھلم کھلا علی الاعلان گناہ کرے۔ جو سب کے سامنے گناہ کرے اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے، اور جو اسی گناہ کو چھپ کر کرے تو اس کا گناہ کم ہو جاتا ہے۔ مقام اور جگہ کے اعتبار سے گناہ کے عذاب میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے موبائل میں گانے کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ جب سامنے والا شخص اس کو فون کرے تو اس کو گانا سنائی دے، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے موبائل میں گانا اس طرح فٹ کروں کہ جب آپ میرے پاس کال کریں گے تو آپ کو گانا سنائی دے گا، مجھے نہیں، آپ کو گانا سنائی دے گا۔ تو ایسا شخص اپنے اس طریقے سے خود گناہ گار بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا موبائل کی رنگ ٹون یا جوابی رنگ ٹون میں گانا لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے رنگ ٹون سیٹ کرنے سے پہلے چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، رنگ ٹون سادی ہو۔ ایسی رنگ ٹون سیٹ نہ کی جائے کہ جس سے آدمی کے چھچورے پن کا اظہار ہوتا ہو، پتہ چلتا ہو کہ یہ بہت چھچورا آدمی ہے۔ ایسی رنگ ٹون استعمال نہ کی جائے۔ نمبر 2، قرآنی آیات، حمد باری تعالی اور نعت پاک کا رنگ ٹون میں استعمال کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا شخص، اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا شخص بیت الخلاء میں موجود ہو اور اسی حالت میں اس کا فون آ جائے تو بیت الخلاء میں قرآنی آیات کی تلاوت ہوگی، جو قرآن کریم کی بے ادبی اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ نمبر 3، رنگ ٹون کی آواز بھی ضرورت کے اعتبار سے سیٹ کی جائے۔ اگر انسان بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر رہتا ہو یا اس کی سننے کی طاقت، سننے کی جو قوت ہے وہ کمزور ہے، یعنی کانوں میں کوئی پریشانی ہے، تو آواز زیادہ رکھ سکتا ہے تاکہ آواز سنائی دے۔ گھر اور دفتر میں رہنے کی صورت میں جہاں عام طور سے خاموشی ہوتی ہے وہاں آواز تیز نہ رکھے تاکہ دوسروں کے کاموں میں خلل نہ پڑے۔ نمبر 4، مسجدوں میں، اجتماعات میں اور اس طرح کے دیگر مقامات میں سائلنٹ یا وائبریشن موڈ میں رکھے تاکہ فون آنے پر دوسروں کے کاموں میں خلل نہ پڑے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم بہت معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہی چیز ہمیں گناہ کبیرہ
कमाने का सबब बन जाती हैं। यही इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें बहुत बड़ा अज़ाब मिलता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मोबाइल भी इस्तेमाल करें और सवाब भी कमाएं, क्योंकि आज हमने मोबाइल को गुनाह कमाने का ज़रिया समझ लिया है। इसी वजह से लोगों के जहनों के अंदर कुछ इस तरह की बातें बैठ गई हैं कि अगर वो किसी आलिम के हाथ में बड़ा मोबाइल देखते हैं तो उनके जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि ये भी इस मोबाइल में फ़िल्म देखता होगा, ये भी इस मोबाइल के ज़रिए से गलत काम करता होगा। क्योंकि वो लोग ख़ुद गलत काम करते हैं, इसलिए उनको मौलवी भी मोबाइल में गलत काम करते नज़र आते हैं। जबकि इन मोबाइल के ज़रिए से अगर आप चाहें तो बहुत बड़ा सवाब कमा सकते हैं, बहुत जन्नत भी ख़रीद सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को दीन सिखा सकते हैं। जिस तरह आप हमारी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर आपको दीनी बातें मालूम होती हैं, आप उन पर अमल करते हैं और सवाब हमें भी मिलता है। इसी तरह आप इस चीज़ के ज़रिए से जो आपके हाथों में है मोबाइल की शक्ल में, आप इस चीज़ के ज़रिए से बहुत बड़ा सवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इसके ज़रिए से अच्छे काम करें। अगर आप इसके ज़रिए से बुरे काम करेंगे तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। तो इसलिए आप इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मोबाइल में फ़िल्म देखना, गंदी चीज़ें देखना, उल्टे सीधे फ़ोटो देखना, अजनबी औरतों की तस्वीरें देखना या रखना, ये तमाम चीज़ें बहुत बड़े गुनाह की बात हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और दूसरों के लिए और अपने लिए, मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।